السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوسرے مرحلے کا کچھ ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت دینے کا حکم دیا تو مکہ مکرمہ کے حدود میں 7 سال کے عرصے تک آپ نے علی الاعلان دعوت دی۔ تو اس میں آپ کا طریقہ کیا رہا، انداز کیا رہا، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کن کن لوگوں نے آپ کی بات مانی اور کیا فائدہ ہوا، اور آپ نے یہ حکمت عملی اور طریقہ جو اختیار کیا، اس میں سبق اور اس میں نصیحت کیا تھی، اس کا پچھلے درس میں بیان ہوا۔ آج کے درس کا عنوان ہے حبشہ کی طرف ہجرت۔ یہ وہی دوسرے مرحلے کا ذکر ہے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت اور سرداران قریش میں سے کچھ خاص سرداروں کا ایمان لانا، ان کا ذکر، جیسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے ایمان کا قصہ، اور حبشہ کی طرف پھر دوسری ہجرت کب ہوئی اس کا کچھ مختصراً ذکر۔ سن 5 نبوی، نبوت کے 5ویں سال، جب مکہ مکرمہ کے حالات اور سخت ہونے لگے اور دن بدن مسلمانوں کے ساتھ سختی کی جا رہی تھی، صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ کو تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں رہنے کو ان کے لیے مشکل بنایا جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری کو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگ ہجرت کریں حبشہ کی زمین کی طرف، حبشہ کی سرزمین کی طرف، ان کی طرف آپ ہجرت کر لیں۔ نجاشی بادشاہ جو ان کا بادشاہ تھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک چھوٹی سی جماعت انہوں نے ہجرت کی، اور یہ اختیاری ہجرت تھی کہ جو لوگ اگر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت کریں، کوئی فرض درجے کی ہجرت نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام میں سے تقریباً 17 یا 18 افراد کی جماعت نے ہجرت کی، 11 مرد اور غالباً 5 عورتیں، خواتین، انہوں نے ہجرت کی، اور اس جماعت کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ ان لوگوں نے ہجرت کی، اپنے مکہ مکرمہ کے سرزمین کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سبق ملی، اور انہوں نے یہ سبق دیا کہ دین کے خاطر تمام چیزوں کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اپنے دین اور ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے دنیا کی ہر قسم کی چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دین کو اور دین کی محنت کو اور اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے وطن کی بھی قربانی دی، اپنے جائیداد اور مال کی بھی قربانی دی، رشتہ داروں سے بھی دور ہوئے، جس ملک جس زمین میں ان کا بچپنا گزرا، وہ بڑے ہوئے، انہوں نے وہاں کھایا پیا، وہاں پلے، اس سرزمین کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مٹی انسان کے جسم کی طرح ہو جاتی ہے، جس طرح جسم انسان سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مٹی اس زمین کے جدا ہونے پر بھی اتنا ہی تکلیف ہوتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے ہجرت کی، یہ حبشہ کی سرزمین گئے، انہوں نے دریا کو پار کر کے حبشہ کی طرف گئے، انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا۔ اچھا، ان کو ایک خبر ملی، خبر ملنے سے پہلے دارالندوہ، مشرکین مکہ کی جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں ان کی مجلس ہوتی اور جہاں وہ بیٹھ کر اسلام
اور مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کرتے تھے. تو آج بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص سے تنگ آ گئے ہیں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں، کیا کرے اس کو. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلوار اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں. تو سارے سرداروں نے کہا کہ ہاں عمر تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ سے یہ کام ہو سکتا ہے. حضرت عمر تلوار لے کے نکلے. اب وہ حضور کی تلاش میں نکلے. راستے میں ابو نعیم صحابی، ایک صحابی ہیں ابو نعیم رضی اللہ عنہ، ان سے ملے. ان کے راستے میں ان سے آمنا سامنا ہوا. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کی حالت بھی ظاہر کی ذرا غصے کی تھی جس حالت میں جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج میں، تم سن لو گے اعلان کہ آج میں اس شخص کا خاتمہ کرنے والا ہوں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو ہمارے بتوں کو، ہمارے اجداد اور بڑوں کو گمراہ کہتا ہے، ہمارے بتوں میں عیب نکالتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. آج میں اس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. بعد میں تو بات بڑھ گئی. ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کو بھی مارا، ان کو بھی گرایا. صحابی نے ان سے کہا کہ صحیح ہے آپ تو جا رہے ہیں وہاں، ان کو تو پوچھ رہے ہیں، لیکن تمہیں اپنی بہن کا پتہ ہے اور تمہیں اپنی بہنوئی کا پتہ ہے، وہ بھی تو اس کے دین پر ہے، وہ بھی تو مسلمان ہو گئے. سعید جو حضرت عمر کی بہنوئی تھے، ان کی بہن کے شوہر تھے. تو کہا کہ ان کا تو پہلے معلوم کر لو، ان کا تو پتہ کر لو، پھر جاؤ ان کا پوچھ لو. تو انہوں نے حضور کے طرف جانے کے بجائے اپنے راستے کو اس طرف موڑا اور ڈائریکٹ اپنے بہن کے گھر گئے. وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو اندر تھے، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے. انہوں نے جب باہر ان کی آواز سنی، حضرت عمر کی آواز سنی، تو فوراً چپ گئے اور ایک جگہ میں اندر ہو گئے. تو ان کی بہن نے دروازہ کھولا. تو دروازہ کھولتے ہی حضرت عمر اپنے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنا شروع کیا. ان کو بے دردی سے ان کو مارا، بہت زیادہ ان کو مارا. ان کی بہن چھڑانے لگی تو بہن کو بھی انہوں نے مارا. جب بہن کو مارا تو بہن کی منہ سے، ان کے چہرے سے خون نکلا. تو حضرت عمر نے جب اپنے بہن کو خون کی حالت میں دیکھا، ان کے چہرے پہ خون دیکھا، تو غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا. شرم بھی آ رہی تھی، اپنے نفس پہ ان کو ملامت کر رہا تھا کہ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا بھی ایسے ہی مناسب نہیں، عاجز ہے، کمزور ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اندر کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھا دو. وہ صحیفہ، جس صحیفے کی تلاوت، وہ پیپر اور کاپی، جو کاغذ جس پہ قرآن کریم کی ایک صورت لکھی ہوئی تھی، جن کی تعلیم حضرت خباب رضی اللہ عنہ دے رہے تھے. تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا، جو جلدی بھی وہاں رہ گیا تھا. تو پوچھا کہ یہ مجھے دکھا دو، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. تو ان کی بہن نے کہا نہیں، آپ ناپاک ہیں، جب تک غسل نہیں کریں گے اس وقت تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر گئے، انہوں نے غسل کیا، واپس آئے، انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. چونکہ عرب تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن عربی میں ہے. تو انہوں نے سورہ طٰہٰ اس میں لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پہلی آیت. وہ عرب وہ لہجے کو بھی سمجھتے تھے، اس کی بلاغت کو بھی سمجھتے تھے، اس کے فصاحت کو بھی سمجھ رہا تھا. تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی. اچانک کچھ پڑھتے پڑھتے اچانک کہنے لگا مجھے بھی لے چلو حضور کے پاس، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہ جلدی سے باہر آئے. انہوں نے کہا کہ مبارک ہو عمر، کل دوشنبے کی رات حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میں نے خود سنی، اور حضور نے دعا فرمائی اللہ دونوں عمرین میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. ایک ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، جو بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یا ابو جہل کے ذریعے سے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، یا عمر بن خطاب جو قریش سے تھے تاکہ ان کو اسلام ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما.
لگتا ہے کہ اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر کو ساتھ لے کے گئے، ان کا چلو چلتے ہیں، دار ارقم کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، دروازہ بند تھا۔ دروازے کے جو بیچ میں جو داریں ہوتی ہیں، لکڑیوں کے دروازے پچھلے پرانے زمانے کے، اس میں بیچ میں داڑیں ہوتی ہیں، جو تختے جوڑتے ہیں پھر بیچ میں دراڑ رہ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے جب دیکھا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے ارادہ کیا کہ ہم آنے سے پہلے اس کو نمٹا دیں اور ان سے نمٹ لیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر عمر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا، انہی کی تلوار سے ان کو ختم کر دوں گا۔ تو آئے، اندر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو حضور آگے بڑھے۔ آپ نے حضرت عمر کا گریبان پکڑا، ان کو جھنجھوڑا، ایسے ہلایا اور آپ نے فرمایا عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اسلام تیرے سینے میں اترے۔ آپ نے زور سے ان کو ہلایا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام قبول ہے، مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے ایک تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، بے ساختہ جذبے میں اتنے زور سے لگایا، اس کی گونج نیچے مکے کے گھروں میں سنائی دی گئی، حرم میں بھی سنی گئی۔ دارالندوہ میں جو مشرکین انتظار میں تھے کہ اب ان قریب ہم یہ خوشخبری سن لیں گے کہ حضرت عمر نے اپنا کام کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ نے ختم کر دیا، تو خوشخبری کے انتظار میں تھے۔ تو جب انہوں نے یہ آواز سنی اور کہا کچھ تو ہو گیا ہے، کیونکہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہو چکا ہے، یا عمر مارے گئے ہیں یا عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یا تو عمر کو مار دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کے نعرے کی آواز ہے، یا عمر کو مار دیا گیا ہے، اور یا عمر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو یہ بات ان پہ بہت زیادہ شاق گزری، مشکل گزری۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام تھا۔ تو حضرت عمر نے جب اسلام لائے تو نماز کا وقت ہوا، تو اس وقت جو نماز کے جو پڑھ رہے تھے اس وقت جو نماز کی ہیئت تھی، صورت تھی، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا دین حق ہے، ہم چھپ کر کیوں دین پہ عمل کریں؟ ہم علی الاعلان نماز پڑھیں گے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی جماعت کے ساتھ، اس وقت سے پھر نماز پڑھی گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا قصہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان کس طرح ہو گئے؟ حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے تھے، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور جن کو بعد میں لقب ملا اسد اللہ، اللہ کا شیر، بہت زیادہ بہادر تھے۔ وہ شکار کے لیے گئے تھے، جب واپس گھر آئے تو ان کی باندی نے ان کو خبر دی کہ حمزہ تمہیں معلوم ہے آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے برا بلا کہا اور اس کو پتھر مارے۔ تو حضرت حمزہ غصے میں، نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، تو وہ سامان رکھنے کے بجائے فوراً حرم شریف وہ آئے، بیت اللہ میں آئے۔ تو سرداران بیٹھے ہوئے تھے، سارے اب آپس میں لگے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ابو جہل بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت حمزہ آگے بڑھے، بغیر کسی بات کیے ہوئے اس نیزے سے حضرت حمزہ نے نیزے کے ذریعے سے ابو جہل پر وار کیا، ان کے سر کو زخم کیا، اور غصے میں کہا کیا تجھے معلوم نہیں ابو جہل، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں؟ جذبات میں کہا، یہ واقعتاً اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بعد میں تو ان کو شرمندگی تھی کہ میں نے یہ بات کیوں کہی، نادم تھا اس بات پر۔ تو یہ کام کر کے حضور کے پاس آئے کہ بھتیجے خوش رہو۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تاکہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ اب خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا حمزہ میرے چچا جان، مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوگی کہ تو مسلمان ہو جا اور ایک اللہ کی عبادت کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اور تصدیق کر، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ میری خوشی اسی میں ہے، اس کے بغیر میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا آپ خوش ہوتے ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔
کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ خبر جب مکے میں پھیلی کہ دو بڑے مضبوط آدمی، تو کافر کمزور ہو گئے، ان کے بڑے مضبوط سپوت تھے۔ پھر جب بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، دو جماعتیں بنتی تھی، دو صفیں بنتی تھی۔ ایک صف کا آگے جانے والا اللہ کا شیر اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے، دوسرے صف کے آگے جانے والے حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسلام کو قوت ملی، مضبوطی ملی۔ حبشے میں جو لوگ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، تو ان کو ایک افواہ پھیلی، ان کو ایک خبر ملی۔ خبر ان کو اس طرح ملی کہ مکہ مکرمہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب ان کو یہ خبر یقینی طور پہ مل گئی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے واقعے کا پتہ چلا کہ یہ دونوں تو مسلمان ہو ہی چکے ہیں، لیکن باقی تمام مکے والوں کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ خبر اس طرح نہیں تھی۔ ان کو تو یقین ہو گیا۔ وہ خبر اس طرح تھی کہ ایک دفعہ آپ عشاء کے وقت مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس آپ سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت تھی۔ اللہ پاک اگر کوئی کمی ہو گئی، پیشی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ سورہ نجم کی تلاوت شروع کی آپ نے، اور تلاوت کرتے کرتے سورہ نجم کے جب آخر میں آپ پہنچے تو سورہ نجم کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے۔ ایک آیت آتی ہے جس میں سجدہ ہے، تو آپ نے اس سجدہ تلاوت آیت کی تلاوت جیسے ہی کی تو فوراً آپ سجدے میں گئے۔ تو آپ کی صورت اور آپ کی ہیئت، آپ کا طریقہ یہ تھا، جب آپ نے سجدہ ایسے حالت میں کیا، ایسے طریقے سے کیا کہ پاس کھڑے ہونے والے، دیکھنے والے، وہ سب پر ایک ہیبت آئی، ایک ہیبت سی چھا گئی، وہ سب حضور کے سجدے میں جاتے ہی سب سجدے میں پڑ گئے۔ ایک شخص کے سوا جو بڑا متکبر شخص تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے پیشانی پہ لگایا، لیکن پیشانی کو زمین پہ نہیں لگایا، نیچے نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ سجدے میں گئے، حالانکہ کافروں نے بھی سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ خبر جب وہاں پہنچی تھی، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کو یہ یقین ہوا تھا کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اپنے وطن کی تڑپ، وطن کی یاد، وطن کے شوق اور جذبہ، وطن کی محبت ان کو ستا رہی تھی۔ انہوں نے وہاں ان سے رہ نہ سکا، وہ وہاں سے نکل کے واپس مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ تو جب قریب میں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ جو ہمیں خبر پہنچی ہے وہ سچی نہیں ہے، صرف حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام سچا ہے، باقی لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جب قریب پہنچ کے کہا کہ خبر تو جھوٹی ہے، اب کیا کریں؟ تو کچھ لوگوں نے تو کسی کے امان لے کر کسی کے امان میں اندر گئے، واپس چلے گئے، اندر گئے، اور کچھ صحابہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن اب مکہ مکرمہ کے حالات پہلے سے بہت زیادہ سخت تھے۔ اب حالات، زندگی اور مشکل ہو رہی تھی، بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ سن 5 نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا، اور یہ 5ویں سال یہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر انہوں نے ایمان لایا۔ اور پھر جب حالات اور سخت ہو رہے تھے، مکے کی زمین مسلمانوں کے لیے اور تنگ ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ سن 6 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، غالباً 83 مرد اور 17 عورتیں، 100 سے اوپر کی تعداد کی جماعت، اور ان کا امیر جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کے امیر بنائے گئے، اور یہ لوگ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت وہاں جا کر کیا کیا واقعات پیش آئے۔ پھر مکے کے سرداروں نے کچھ لوگ ان کے پیچھے بھیجے،
اور اس ہجرت سے مکے والوں پر کیا اثرات پڑے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں بیان کریں گے کہ دوسری ہجرت کیسے ہوئی، کتنے لوگ گئے، وہاں کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا سازشیں کی گئی ان کو واپس لانے کے لیے، تو مکہ کے لوگوں نے کن کن لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا، اور انہیں وہاں کیا کیا حربے استعمال کیے کہ وہ مسلمانوں کو واپس لایا جائے، اور حضرت جابر بن طیار رضی اللہ عنہ نے کیا تقریریں کی، کیا اس بادشاہ کو کس بات پر قائل کیا، اور حضور نے کیا خط ان کے نام پر بھیجا تھا، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔